السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتیں، احسانات، اس کے انعامات اور اس کے اکرامات میں ایک بندہ زندگی گزارتا ہے۔ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم کبھی حق ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، تو جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں اللہ رب العالمین یہ وعدہ کرتے ہیں لأزیدنکم، میں یقیناً اسے بڑھا کر رکھ دوں گا، میں اس نعمت میں زیادہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نعمتوں کو جانو گے نہیں، نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے احسانات پر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین پھر دھمکی والے انداز میں کہتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ انداز شکایت کے درمیان بندہ رب سے گفتگو کرتا ہے، کبھی انہی نعمتوں کو لے کر بندہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں مجبور ہوں۔ ہر انسان اپنی پریشانی مجبوری کا ڈھنڈورا پیٹتا نظر آتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں نعمتوں کا احساس کب ہوگا، اللہ رب العالمین کے انعامات کا احساس کب ہوگا، جب تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس سے کم نعمتوں والے بندوں پر دیکھو گے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس اس وقت ہوگا جب اپنے سے کمتر لوگوں کے جانب تم دیکھو گے، اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس تمہیں ہونے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد قدر کا جذبہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ ایک انسان ہے، پروردگارہ نے اسے ایک اچھی سے گاڑی دے رکھی ہے، لیکن اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کاش ایک کار مل جائے جس میں میری کمر سیدھی ہو جائے، ایک کار مل جائے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے پاس کار ہے، کیا وہ ان کی کار سے خوش ہیں؟ نہیں خوش ہیں۔ انہیں اعلیٰ قسم کی کار چاہیے جس میں اور اطمینان ہو اور سکون ہو، لیکن کچھ لوگ ان سے جنہیں اعلیٰ قسم کی عمدہ قسم کی کار پروردگار نے دے رکھی ہے، کیا وہ اس پر اکتفا کرتے ہیں، بس کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ہواؤں میں اڑنا چاہتے ہیں، وہ بلندوں میں گھومنا چاہتے ہیں، لیکن پوچھ لے ان سے کیا ان کی خواہشات مکمل ہو گئی؟ جو بلندوں میں اڑتے ہیں نہیں مکمل ہوئی۔ انسان کو اگر پروردگار ایک وادی سونا بنا کر دے تو انسان کیا خواہش کرے گا؟ ایک وادی سے کیا بات بنے، ایسی ایک اور وادی ہوتی تو بات بن جاتی۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ہمیں سے بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جو عالی قسم کا گھر کا ارادہ رکھتے ہیں، بعض ذاتی گھر کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا گھر مل گیا تو میری خواہشات پوری ہو جائے گی۔ لیکن پوچھ لیں جن کے پاس ویسا گھر ہے، کیا وہ اپنے ایسے گھر پر خوش ہے؟ نہیں خوش ہے۔ وہ اپنے سے اونچے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دم عالیشان گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ مرزا غالب کیا کہتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن بہت کم نکلے۔ انسان کی خواہشات کبھی مکمل ہونے والی نہیں۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو دیکھنا کہ یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہے، ان نعمتوں کا اندازہ میں کیسے لگاؤں۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ایک راستے سے گزر رہے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے اور فارسی کے بڑے ادیب ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ
میرے پاؤں میں چپل موجود نہیں ہے، سخت چلچلاتی دھوپ ہے، پروردگارہ سے شکایت کرنے لگ گیا، اے اللہ تعالیٰ یہ کیا تیرا بندہ ہوں، نیک ہوں، تیری اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے دل میں لیے گھومتا ہوں، لیکن میرے پاؤں میں چپل نہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ پروردگارہ سے شکایت کرنے لگے، پروردگارہ سے شکوا کرنے لگے، لیکن کچھ دور چلے کے دیکھا کہ بندے کے پیر ہی موجود نہیں، تو پھر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا، کہنے لگے اے پروردگارہ تیری نعمتوں پر تیری حمد ہے، شکر ہے کہ تو نے مجھے چپل سے محروم رکھا تھا، اس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دے کہ چپل پہن لے۔ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو دولت رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، جن نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ہماری طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہماری جتنی نعمتوں پر وہ پروردگارہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنے سے اونچے والوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور شکر گزاری کا جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کیا تھا؟ کبھی گھر پر جاتے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی جاتے تو ایک کھجور ہوتا، کبھی گھر پر جاتے تو چولہا جلانے کا سامان تک موجود نہیں ہوتا، اور کبھی بھوک اتنی زیادہ کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ لیتے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، اور کبھی یہی بھوک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے باہر نکال کر رکھ دیتی تھی کہ کہیں سے کھانا ملے اور میں اس کو کھا لوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی، یہ حالات تھی آپ کی۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ بتائیں ان نعمتوں کے مقابلے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کیا ہم نے اس کا پروردگارہ کے دربار میں شکر ادا کیا؟ اے شکر کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ کیسا لگے گا تمہیں کہ تم کسی کو تحفہ دے رہے ہو اور تمہارے تحفے کو لے کر وہ تمہارے تحفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے؟ پسند کریں گے اس بات کو؟ اور رب العالمین نے جو تحفے جو انعامات دیے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ پوچھ لے ان لوگوں سے کہ ہمیں آنکھ ملی ہے، دنیا کے خوبصورت خوبصورت مناظر ہم دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لے جنہیں پروردگار نے آنکھ نہیں دے رکھی ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کیسے کرنی چاہیے۔ مختلف آوازیں، بولیاں، میٹھی آوازیں ہم سنتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھے جنہیں رب العالمین نے کان کی شکل میں صورت تو دے رکھی ہے لیکن آواز سننے کی طاقت نہیں دے رکھی ہے کہ آوازوں کا سننا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ پوچھ لے ان سے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ نہیں دے رکھے ہیں کہ ان نعمتوں کا کیسے حق ادا کرنا چاہیے، اور رب العالمین نے ہاتھ کو کتنا اہم بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کبھی راستوں میں ان لوگوں کو دیکھ لے جو اپنے سلینوں کے بل گھسیٹ کر راستہ پار کرتے ہیں یا آپ کی گاڑی کے پاس آ کر بھیک مانگتے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ پروردگار نے پاؤں جو دے رکھا ہے اس نعمت کی قدردانی کیسے کریں۔ پروردگار نے جو نعمتیں دی ہے اس کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ان نعمتوں کی قدر ضرور کریں گے۔ ان نعمتوں کی قدردانی ایک انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دیا صحت، اچھی طاقت، قوت کہ ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے
हैं। अब पूछ ले उन लोगों से जो जवानी में घूमते थे फिरते थे, आज उनको उठने बैठने में गुर्दों की या तकलीफ होती है, उनकी कमरें झुकती नहीं है, पूछे सेहत का अंदाजा लग जाएगा ये कितनी अच्छी होती है ये सेहत। वरना जिंदगियां एक बोझ बनकर रह जाती है। और इंसान क्या करता है, ये अच्छी सेहत के मिलने के बाद मुज़िर ग़िज़ाएं खाता है, सिगरेट नोशी का आदी बन जाता है, गुटखा खाता है, पान खाता है और ऐसी ग़िज़ाएं खाता है जिससे उसके जिस्म को नुकसान पहुंचता है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने नफ्स को हिलाकत में ना डालो। और हम हैं कि मुख्तलिफ मुज़िर ग़िज़ाओं के जरिए अपने जिस्म को नुकसान में डालते हैं और परवरदिगार की दी गई नियामत सेहत को बर्बाद कर रख देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को माल दे रखा है, दौलत दे रखी, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों में। लेकिन मुसलमान बंदे क्या करते हैं, इन नियामतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ खर्च करना है वहां पर नहीं करते हैं और जहाँ नहीं करना है वहां पर बेहद तो इंतहा खर्च करके बताते हैं। शादी ब्याह बड़ी आसान चीज थी। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा की शादियां होती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला तक नहीं होती थी, अल्लाह के नबी को इसकी खबर नहीं हुआ करती थी। बहुत हल्की फुल्की शादियां हुआ करती थी। आज इंसान शादी करने के लिए निकले तो पैसों का एक बड़ा अंबार उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। कितना खर्च करता है इंसान शादी में। क़यामत के दिन दो सवालात ऐसे भी होंगे और उन सवालात के जवाब दिए बगैर इंसान के कदम हटने वाले नहीं है कि पैसा कहां से कमाया, कहां खर्च किया, बता देंगे परवरदिगार मेरी शादी थी तो नाचने वालों को बुला लिया, ढोल ताशे बाजे वालों को बुला लिया था, मैं बहुत खर्चा किया मेरी शादी में, मुख्तलिफ किस्म के खाने रख दिया, घर से मेरे रिश्तेदार बीमारी का इलाज करने के पैसे नहीं रख रहे थे, लेकिन मैं अपने शादी में फजूल खर्ची करता रहा। यही जवाब देंगे परवरदिगार को। नियामत का तो सवाल होने वाला है। अब जवाब कैसे बनेगा दरबार इलाही में वो भी अंदाजा लगा ले। सिगरेट नोशी में पैसा उड़ाता रहा अल्लाह ताला, दे अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, परवरदिगार उस दिन तुमसे हर नियामत के बारे में जरूर सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब रब्बुल आलमीन को देना होगा कि अल्लाह ताला तेरी फला नियामत का इस्तेमाल मैंने ऐसे और ऐसे किया। आए कदर करें, जो नियामतें मिली हैं उनकी कदर करें। दूसरा क्या है, नियामतों के मिलने पर रब्बुल आलमीन की इबादत करें। मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बतलाई कि आपको अपनी नियामतों का एहसास हो गया, अंदाजा हो गया, तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र कैसे अदा किया? लंबी लंबी तहज्जुदों के जरिए, लंबे लंबे क़ियाम के जरिए आपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुक्रगुजारी के जज्बे को बतलाते हुए क्या कहा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ये लंबी नमाजें, ये लंबे क़ियाम इसलिए है ताकि मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार ने बड़ी नियामतें दे रखी और ये नियामतें भी क्या नियामतें, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप परिंदों की बोलियां समझ लिया करते थे, जानवरों की बातें आप समझ लिया करते थे, हवा आपके लिए मुसख्खर कर दी गई थी, जिन्नात पर आपकी हुकूमत हुआ करती थी। और यही बात है कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वादी में अपने पूरे लश्कर को जमा होने का हुक्म दिया कि जमा हो जाए, पूरे जमा हो जाए। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जमा हो रहा था, उस वादी में कुछ चींटियां भी रहा करती थी। अब एक चींटी अपनी तमाम साथियों से कहती है कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर लापरवाही में, बेखयाली में तुम्हें रोक कर चला जाए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह आवाज सुनाई देती है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फतबस्सम दाहिकन मिन कौलिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामत का एहसास हुआ तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नजर आए।
میں ان لوگوں سے جو ہمیشہ اپنی مجبوریاں بتاتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اے بھائی فلاں پریشانی، فلاں مصیبت، فلاں چیزیں کر کے اپنے چہرے کو تنگ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اس میں خوش حالی کے ساتھ زندگی گزاری، خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزاری۔ سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا نعمت کا تو انہوں نے کیا کیا؟ فتبسم، خوشی کا اظہار کیا کہ ہاں بھئی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا کیا کیا؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کروں گا، زبانی طور پر رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اور تیسرا کام کیا کیا سلیمان علیہ السلام سے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے پروردگار میں ایسے نیک اعمال کروں گا، میں ایسے سارے اعمال کروں گا کہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے گا، اپنے نیک بندوں میں تو داخل کر لے گا، میں ایسے اعمال کروں گا۔ تیری نعمت ہوئی، میں کیا کروں گا؟ عمل کروں گا۔ بس اوقات بندے پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ مصیبتوں پر بھی رب العالمین کا شکر عبادت کے طور پر بچا لانا چاہیے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے داعی کی حیثیت سے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اہل مکہ نے آپ کو قید کر لیا، آپ کو جیل بند کر دیا اور کچھ دن کے بعد آپ کی موت کا فیصلہ کر دیا۔ مقام تنعیم پر لے گئے، انہیں باندھ دیا۔ اب مکہ کی عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے تمام آپ کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی اور پھر کہا کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا نماز میں کہ یہ میری آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے۔ چاہتا تھا کہ اس نماز کو لمبی کرو، طویل کرو، لیکن میں اس غرض سے مختصر کیا کہ تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ میں موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے طویل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آفر بھی پیش کیا گیا کہ آپ بس اپنی زبان سے اتنا کہہ دیں کہ کاش میری جگہ اللہ کے نبی ہوتے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا کہ اس جان کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے برداشت نہیں، مجھے مار دیں۔ پھر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے شکر گزاری کا جذبہ دیکھے کیسے ادا کیا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ اہل مکہ آج جمع ہوئے ہیں میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جائیں گے، مجھے کس طریقے سے مارا جائے گا، میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ کفار مکہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کرنے والے، لیکن ہاں اے پروردگار مجھے تیری ذات سے اس بات کی امید ضرور ہے کہ جتنے ٹکڑے یہ کفار مکہ کریں گے ہر ٹکڑے میں تو برکت کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جان جا رہی لیکن شکر گزاری کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تیرے دین کے کام کے لیے نکلا تھا، اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلا تھا، بیوی بچوں کو نے تیرے لیے قربان کر دیا اور تو نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ شکایت، بس شکایت شکایت شکایت۔ ایک بندہ جس کی زندگی میں اس کا بیٹا بہت اہم ہوتا ہے، اگر اس کی زندگی میں اس کا بیٹا انتقال کر جائے، مر جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی شکر گزاری کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ فرشتے کسی بندے کے بیٹے کی روح کو لے کر آسمان میں چڑھ جاتے ہیں۔ پروردگارہ کو تمام باتیں معلوم ہے، پھر بھی سوال کرتا ہے اے فرشتوں کیا لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا نیک اور صالح بندہ ہے، اس کے بیٹے کی روح لے کر آئے۔ پروردگار کہتا ہے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے ہو؟ کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ کہتا ہے استرجع وحمدک، اے پروردگار تیرے بندے نے وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے، تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتی ہے یہ بات، اسی موقع پر فرشتوں کو کہتا ہے ابنوا لعبد بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اے فرشتوں جاؤ اور جنت میں ایک محل تعمیر کرنا اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دینا، یہ
मेरे शुक्रगुजार बंदे को दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मुसीबतों पर शुक्र अदा करेंगे तो जन्नत में महल मिलने की खुशखबरियां इसी दुनिया में सुना दी गई है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत सारी नियामतें हमें मिली है। उन नियामतों में एक नियामत यह है कि परवरदिगार ने रमजान मुबारक जैसा महीना हमें अता किया है। इस महीने की कदर करें, इस रात की कदर करें, इस रात में खुद इबादत करें, ये रब्बुल आलमीन का शुक्र है। अगर इस रात को हम बर्बाद करते रहेंगे, दोस्तों में बैठकर बातें करते रहेंगे या अल्लाह व लाइब के काम करते रहेंगे, वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है या वो काम जिनसे अल्लाह राज़ी नहीं होता, उन कामों में मसरूफ रहकर अपने वक्त को बर्बाद करेंगे, तो ये रब्बुल आलमीन की दी गई नियामत रमजान मुबारक की नाकदरी करना होगा। मैं अपने बयान से दूसरी अपील ये करना चाहता हूँ कि ईद का मौका आ रहा है। कई ऐसे गरीब घर होंगे, कई ऐसे फकीर घर होंगे जहां पर ईद की कुर्बत उनके लिए परेशानी की बारिश बन रही है कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं, अभी कपड़ों का इंतजाम नहीं, अभी सुरखुर्मे का इंतजाम नहीं, बहुत सारी दीगर चीजें खरीदनी जरूरी है लेकिन अभी मजदूरी मिल ही नहीं है। ऐसे लोगों को तलाश करें और जो नियामत अल्लाह ने हमें दे रखी है माल की, उस नियामत को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शुक्रगुजारी करने वाला बनाए, उसकी नियामतों की कदर करने वाला बनाए, नियामतों का हक अदा करने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। हमारे अजीज अमीन भाई कुछ ऐलान करना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट के दरमियान इंशाल्लाह फजीलतुश शेख हुसैन